وغیرہ اس قسم کے کام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک پیر یہ ذمہ داری ہرگز نہیں. قیامت والے دن اے پیڑیاں کی پوچھ نہیں ہونی, اے دما شما کی پوچھ نہیں ہونی, کمیٹیاں بناؤ کی پوچھ نہیں ہونی. اگر پوچھا جائے گا تو سوال ہوئے گا کہ تیرے در سے میرا بندہ آیا تو راہ راست والی زندگی دیتی یا نہیں. پیر کا مقصد کچھ اور ہے, لیکن ساری عوام لے گئی یہ کسی اور شہر پہ. اصل میں جو شعر سنتے نا کہ یارب دل مسلم کو ایسی زندہ تمنا دے جو دل کو گرما دے, روح کو تڑپا دے. سبحان اللہ. سنتے شعر جی. اصل میں بات لمبی ہو جائے گی, ٹائم تھوڑا ہے, کوشش کرا گا میں مختصر کے وقت کے اندر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ چھلے چ بچہ ہوتا ہے, وہ سینے کے ہاتھ رکھ کے دیکھنا, وہ دھڑکن ذرا علیحدہ ہی تھی محسوس کرو گے. اصل میں اللہ کی ذات نے ہر انسان کے جسم کے اندر, بلکہ پورے جسم میں اللہ نے اپنی یاد واسطے پیدا فرمایا. لیکن بالخصوص صوفیہ کرام کی کتابیں پڑھیے, حدیثاں پڑھیے, قرآن پڑھیے, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے 7 پوائنٹ ایسے جسم کے اندر رکھے نے جنہیں بالخصوص اللہ نے اپنی یاد واسطے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس پوائنٹ کا نام لطیفہ قلب ہے, لطیفہ روح ہے, لطیفہ سر ہے, لطیفہ خفی ہے, لطیفہ اقوا ہے, لطیفہ نفسی ہے, لطیفہ قالبی ہے. 7 پوائنٹ. لطیف یہ مطلب ہوتا ہے خوبصورت. لطیف کی جمع لطائف, اور قرآن تو بھی ثابت ہے, حدیثہ تو بھی ثابت ہے, حقیقت کی کتابوں میں تو بھی مل جائیں گے کہ لطیف کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. تو اللہ کی ذات نے ہر انسان کے اندر ایک خوبصورت مقامات پیدا کیے اپنی یاد واسطے. مختصر جے وقت کے اندر میں تمہیں سمجھاؤں کی کوشش کروں گا. کیوں جب بچہ نواں پیدا ہوتا ہے تو اس 7 کے 7 لطائف ذاکر ہوتے, بلکہ پورا جسم ہی ذاکر ہوتا ہے. تھی کتنے غور کرنا کہ پہلے نہیں پتا, ہوں غور کرنا, وہ سینے کے ہاتھ رکھنا, تمہیں پتا چلے گا کہ اندر کی پاور لگی ہوئی. پھر تھی پچھانی کے ہاتھ رکھ کے دیکھنا, تمہیں اتنے بھی نول کی طرح چلتی نظر آئے گی. وہ بچے کا دماغ جنہوں اچھی تالو کہنے ہیں وہ بھی نرم ہوتا ہے, نول کی طرح چل رہا ہوتا ہے. حقیقت میں جو اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح بچہ دنیا کی محبت میں مستغرق ہوتا جاتا ہے, وہ لطائف کا جڑا ذکر ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. حتیٰ کہ وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ یہ لطائف مردہ ہو جاتے ہیں, ذکر بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ بالکل دنیا کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے. جس مقصد واسطے پیدا کیا ہوتا ہے وہ مقصد کو بھول جاتا ہے. اس صرف بچے کی میں بات کر رہا ہوں. جویں جویں وہ بچہ عمر بڑھتی جائے گی, بڑا ہوتا جائے گا, تیویں تیویں وہ جی ڈیڈ باڈی ہے نا اندر والی, لطائف والی, وہ پرانی ہوتی جائے گی. مرشد کا کام ہوتا ہے کہ جدوں وہ آوے ساتھی اس لطائف کو زندگی دے کہ دوبارہ اس لطائف کو ذاکر بنا دے. جس جگہ تو وہ تھلے آیا, مرشد کا کام ہے انہوں واپس اس جگہ تے پہنچانا کہ اللہ کی محبت اس دل میں پاؤنا. لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے. جدوں سالک قلب کے نال ذکر کرتا ہے, مرشد وہ ٹانکا اتنے جوڑتا ہے. جدوں
بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی ولایت دا فیوز و برکات اس انسان دے لطیفہ قلب دے اندر آئے. سبحان اللہ. اے ساڈا ہے عارضی نقل کہہ لو یہ اصل ہوتے اصل دے نال جب رابطہ ہوتا ہے تو پھر یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولایت دا حصہ فیض بدریہ مرشد. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں گھر بیٹھ کے کرنا میں اس طرح ناممکن بات ہے. بدریہ مرشد اس سینے میں فیض اترتا ہے. جدوں وہ فیض اترے گا پھر بندہ پہلے ورگا نہیں رہے گا. پھر پہلے ورگا نہیں رہے گا. وہ پھر ملدیاں جلدیاں خسرتاں آدم علیہ السلام کی جو ولایت والی نبوت والی نہیں، نبوت نہیں برداشت کر سکتے، ولایت والی پھر ملدیاں جلدیاں خسرتاں ہو جائیں. پھر مرشد کو دوسرے ذکر میں چھڑتا ہے لطیفہ روح میں. یہ حضرت ابراہیم اور روح علیہ السلام کے زیر قدم ہے. اللہ اکبر. جدو مرید دوسرے لطیفہ روح میں ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دو انبیاء کرام کا فیض وہ سینے میں اترتا ہے. پھر انہوں دیا ملدیاں جلدیاں خسرتاں اس مرید کے اندر آئی ہیں. اللہ اکبر. سانوں نے پتہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے خسرتاں کی سن. میں ایک بھی تمہیں بس اگر ساری دیکھ کھا کے نہیں چیک کرے گا ایک نوالا کھا کے چیک کر لے گا. میں ایک ہی صرف مثال دے گا تم سمجھ جاؤ گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے قربانی منگی کہ اے ابراہیم کو اپنی پیاری چیز میرے رستے قربان کر. پتہ نا سارے واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر پیش کی تھی یا نہیں کی تھی. نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی تو چھڈیا نہ انہوں. پتہ نا سارے تھوڑا سمجھاؤ واسطے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی ہے کہ جدوں بندہ دوسرا لطیفہ روح میں ذکر کرے دو انبیاء کرام کا فیض سینے میں آوے پھر وہ بہانے مارے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا نہیں اج ٹھنڈ پڑی فلاں جگہ تے اللہ کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے. وہ آخر میرے کو وقت نہیں ہے. پھر سمجھو کہ انہوں دوسرے لطیفے کا فیض ہجے نہیں ملا. انہوں نے اپنی اولاداں بھی قربان کر دی. ایسی تھوڑا جہا وقت نہیں قربان کر سکتے. بہرحال قصہ مختصر. تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. جب بندہ تیسرا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولایت کا فیض کو ملتا ہے. یہ فیض کی ایک نشانی موٹی موٹی میں دس دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے وچ جلال سی. لیکن وہ جلال اے نہیں ہے کہ جڑا ساڈا ایک دوسرے کے بارے ہوتا ہے جڑا ایویں ایک دوسرے نے لڑ پینا نے گالاں کڈنیاں تے ایک دوسرے کو مندا بولنا تے کٹ کٹائیا شروع کر دینا. یہ جلال نہیں ہے. جلال اوتھے آپ کو آتا سی جدو اللہ کے حکم کے کوئی خلاف کام ہو رہا تھا کہ آپ کو جلال ہوتا. اسی طرح جدو مرید تیسرا ذکر کرتا ہے وہ اندر جلال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتا. تو جے کوئی بندہ نہیں سانوں کی جتنے کو لگا رہے سانوں کی تو پھر سمجھ لینا کہ تیسرے ذکر کا فیض وہ نہیں آیا. چوتھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے. پھر انہوں نے فیوز و برکات اور سب تو اہم لطیفہ اخفا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے. جدو بندہ اتنے ذکر کرتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نال پیار ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہوں سانوں اگر کیا جائے نا کہ داڑھی مبارک رکھ لا تو سانوں موت پہنی موت بخالی دیتی کہ میں داڑھی مبارک رکھا. سر دیتے امامہ شریف رکھ لا نہیں قابل قبول ہی نہیں. مسلح قبول نہیں ہے. نماز قبول نہیں ہے. اے محبوب پہلے اسی نعرہ ماریا لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک کا معنی نہیں ہے حاضر ہوں حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر ہوں. یہی مطلب ہے. تو جدو باری آئی نماز دی اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ بلائی کی طرف اسی اپنے اپنے کماں میں مشغول ہیں. سارے کو وقت نہ ملے
حاضر اسی کہڑے مقام پہ آپ سرکار نے فرمایا کہ داڑھی مبارک رکھو مچھاں کٹاؤ اسی الٹی گنگا ساری اسی مچھاں بداؤنی ہے داڑھی کٹاؤنی تے نعرہ کی حاضر ہوں یعنی مسئلے تو بھی غائب داڑھی مبارک کے معاملے بھی غائب لباس کے معاملے بھی غائب سر کے دستار مبارک کے معاملے بھی غائب لین دین کے معاملے بھی غائب کردار کے معاملے بھی غائب ہر گفتار کے معاملے بھی غائب لیکن نعرہ ساڈا جی لبیک 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 میں نہیں کہتا کہ نعرہ نہ مارو میں بھی نعرے مارن والا لیکن ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی اس نعرے کے مطابق جدو بندہ پنجویں ذکر دے وچ ذکر کرتا ہے لطیفہ اقفا وچ نبی پاک سے محبت ہو جائے پھر انہوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھ خود ہی اذان کی آواز سن کے مسجد چلا جائے پھر انہوں کہنے کی ضرورت نہیں داڑھی مبارک رکھ خود ہی دل میں محبت اتر جائے گی انہوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ لباس درست کر وہ دل میں خود ہی محبت اتر جائے گی الحمدللہ سارے مرشد نے سانو اس فیوز و برکات تو مستفید فرمایا جڑے ساتھی نوجوان ساتھی آج 80 سال کا بابا ہے وہ بھی ہمت نہیں پہنتی کہ چہرے کے اتنے داڑھی مبارک سجا لو 80 سال کا بابا پتہ نہیں ہے کہ قبر ہے لگتا قبر لیکن حوصلہ نہیں پہنتا کہ میں اپنے چہرے کے اتنے سنت مبارک بلکہ سنت نہیں یہ داڑھی مبارک واجب ہے علماء کرام فرماتے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے وہ واجب نہیں رکھنا 80 سال کا بابا لیکن الحمدللہ کہ میرے مرشد یہ نظر کا کمال ہے ینگ جوان کو 18 سال کا کو 15 سال کا کو 30 سال کا کو 25 سال کا کو 35 سال کا 40 سال تک جوان ہی گنے جاتے انہوں نے سرہ دیتے امام شریف چہرے دیتے داڑھی مبارک اور لباس کی سنت کے مطابق پہن دے نماز بھی پڑھتے ہم وقت تو ذکر نہیں کریں یہ مرشد کا کمال ہے میں ایک شروع کے ایک گزارش کی تھی کہ آج کے پر فکر دور کے اندر سانو مرشد کامل اللہ نے عطا فرمایا جس کی بدولت آج اسی اتنے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اگر سانو مرشد کامل نہ ملتے اسی کتے تاشاں کھیل رہے ہوں کتے بلیئرڈ کھیل رہے ہوں کتے کچھ جوے چ پھنسے ہوتے اللہ نے سانو بچا لیا کتے صدقے مرشد کے صدقے تو دسن کا مقصد یہ سی کہ مرشد کی ذمہ داری کی ہے مرشد یہ ذمہ داری ہے کہ مرید نو اس قابل کرتا ہے کہ اللہ اور رسول دے سامنے جا سکے اسی اس قابل نہیں ہے کہ اسی سامنے جا سکیں اللہ لیکن مرشد نے کرم فرمایا اس تو بعد لطیفہ نفسی چھٹا ذکر اس کے اندر انسان کی آکر میں نفس جو رہنا یہ کمزور پہ اس تو بعد لطیفہ قلبی وہ دماغی چوٹی پھر وہ خیالات پکیدہ ہو جاتے اس تو بعد نفی اس بات سلطان بہو رحمۃ اللہ شیخ بنا کہ نفی اپنا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جان پھرن میں آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہوں لیکن صرف ہے کہ کدی کرنا دی سماعت تک اس ربائی نو کرنا دی حد تک رکھیا ہے انہوں سے دل تک نہیں لے کے گئے کہ انہوں نے کی فرمایا اہم جو میں تم دسے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی یعنی کہ مان کہندے نے دل نو کہ دل دے وچ اللہ دے ذکر دی بوٹی لگا دیتی لطیفہ روح بوٹی لگا دیتی لطیفہ سر بوٹی لگا دیتی لطیفہ خفی وچ لگائی لطیفہ اخفا وچ لگائی لطیفہ نفسی وچ لگائی لطیفہ قلبی وچ لگائی اس تو بعد انہاں بوٹیاں نوں دتا پانی نفی صفات دا پانی ملیا نفی صفات کلمے دا ذکر ہے زیادہ تر لوگوں کو نفی صفات دا نہیں پتہ کلمے دا ذکر ہے تو کلمے دا مفہوم ہے تھوڑا جہا دساں لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کی رسول ہے لفظی ترجمہ ہے ہی لیکن صوفیہ کرام یہ مفہوم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جہے کام کو اللہ نے منع کیتا وہ تو رک جائے ان کے نفی اور اسبات جہے کام کے حکم دیتا ہے قائم رہتا وہ قائم ہو جائے ان کے اسبات نفی اسبات کہ مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا
ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ کہ جڑا کلمے کے مطابق چل رہا ہوئے کہ جنہوں اللہ نے روکیا ہوئے تو رکیا ہوئے تو جی قیام رہن کا حکم دیتا تو قیام ہو ساری دی گل ہی الٹی کیوں اس طرح کوئی غلط نہیں کہہ رہے تو مرشد اپنے مرید کو پھر اس کلمے کے مطابق کرتا پھر اس تو بعد مراد بادی منظر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 سال کی بے رعایا عبادت نالوں بہتر چند لمحے دا برابر۔ تو مرشد اپنے مرید کو پھر اس مراد پہ منزل تک لے کے جائے۔ بہرحال ساڈے جڑی پیر مریدی چل رہی ہے نا، میں اگے شروع بیان کیتا ہے کہ وہ پیڑیاں والی ہے، دماں دے چکراں جے، کمیٹیاں دے چکراں جے، بڑا منڈا لڑتا ہے وہ دم کرتے ہو، نو رس کے چلے گئی ہے وہ واسطے کوئی تمیز کرتے ہو، فلانا کمیٹی پھنس گئی ہے نکلتی نہیں، جناب بچہ ضلع کرتا ہے دم کرتے ہو، سارے گھر سایا ہے حساب لا دیو، ساری نظروں کے ہے پیری مریدی ہے چیز، لیکن اصولی طور پہ پیری مریدی یہ نام ہی نہیں ہے۔ پیری مریدی یہ کہتے ہیں کہ بندے کو گناہ میں کٹے کہ نبی پاک سے خود عاشق بنا سبحان اللہ۔ پیر دی ذمہ داری کہ گناہ میں کھچے۔ میں سارے سال کی تنبیہ کرنا ہر محفل ہوتے کہ بالخصوص انہوں لوگوں کو دعوت دیو جنہیں گناہ میں پھنسے ہوئے، تو لگتے نہیں نا کہ گناہ میں پھنسے ہوئے، انہوں نے دعوت دیو، انہوں نے کبھی ایک کر کے نہ چھڈو کہ چھڈو یار اس طرح دے یار اس طرح دے نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے پیروں مرشد کو مولا ہے کہ انہوں دعوت دیو فرسٹ ٹائم، ہو سکتا ہے کہ ساری اس دعوت کے نام اللہ کا ذکر اتنے تاثیر کرتے وہ زندگی بدل جائے۔ مزہ دے والا نا، ساری تبلیغ اس طرح کی نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھتا پیا تو کول ہی بیٹھ جانا، دو کیلے چھڑ کے لے کے رکھ دینا، جانا نہیں، دین کی بات ہو گئی۔ میں کہنا کہ نہیں، تبلیغ کا مزہ ہوتا ہے کہ بندہ تاش کھیلتا ہوئے، جوا کھیلتا ہوئے، بلیئرڈ کھیلتا ہوئے، کرکٹ کھیلتا ہوئے، بری بری نظروں کے پھنسا ہوئے، اوندا ہو۔ مطلب یہ ہے نا کہ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ میری ساری امت ایک ہیرا ہیرا، ساری امت ایک ہیرے کی طرح ہے، لیکن یہ دنیا داری دے چکر پھنس گئی جی اسی نہیں کرنا کہ کون کرے گا۔ کیوں میں ہر محفل سے کہتا ہوں داتا صاحب نے کلمے پڑھائے کافر، کیوں جی پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بارے رہا کہ آپ نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا، سنیا جی واقعہ کہ نہیں سنیا؟ کلمہ پڑھایا 90 لاکھ نو، مطلب غور کرے 1 کروڑ کے قریب انہوں نے مسلمان کیتا ہے۔ ایک معمولی بات ہے، سارے کو ایک نہیں ہوا۔ کتنے افسوس والی بات ہے کہ یہود و نصارا سانو کھچ کے مسلمانوں کو کس بہانے کے لے گئے کہ سانو مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت پی گئی کہ دسنا پڑتا کہ یار اسی مسلمان ہوں، یار اسی مسلمان ہے۔ افسوس والی بات یہ اسی لوگوں کی کلمہ پڑھاؤ، سارے اپنے کلمے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ بڑے دکھ نہ کہنا یہ ریکارڈ دے نہ کر دینا تاکہ یہ ساری کہہ لو کہ بستی ساری ایک عزت والا کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ کتنا دور چلے گئے ایسی دنیا، کتنا اللہ اور رسول کو سی دور چلے گئے کہ سارے واسطے نمازیں ہی بھاری ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں واقعہ سنا دیا، کسی نے پوچھا کہ سرکار تمہیں کی شوق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 شوق نے، پہلا شوق ہے کہ میں سرکار کی صحبت میں بیٹھا، دوسرا شوق ہے کہ میں سرکار کا چہرہ تکتا، تیسرا شوق ہے کہ میں اپنا تن من دن سب کچھ سرکار کو بار دوں۔ میں ایک صحابی ایک نکتہ دیتا ہے، اس طرح اگر وقت میسر ہوئے تو میں ایک صحابی کا گن کے دساں
کہ سانوں پتہ لگے کہ انہوں نے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں سرکار واسطے تے ساڈا معیار کنا گر گیا لو ہو گیا کہ سانوں دسنا پہنتا کہ اسی مسلمان یا سرکار دے ساڈے تے احکامات ہیں اللہ دے احکامات ہیں یہ بہت افسوس والی بات ہے کہ سانوں دسنا پہنتا تو بات شریف کے بعد ساتھی ہم پہلی دفعہ آئے کئی دوسری دفعہ آئے انہوں نے اس ذکر کی سمجھ نہیں ہوتی تو ساتھی پریشان بھی ہو جائیں گے کہ یار یہ ذکر کرتے کس طرح کرتے یہ کی ہوتا ہے کسا مقصد کہ میاں شیر رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر بھی ایسی وجدوحال کیفیات ہوتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کی محفل کے اندر بھی انہوں کی محفل کے اندر 70 جنازے نکل جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع ہونا 70 جنازے اٹھ جاتے ہیں کسا مقصد کہ یہ بہت سارے بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ کرما والا شریف میاں کام شریف والے میاں رحمت علی کام شریف والے کیلیاں والے تمام کی محفل میں وجوہات میں یہاں کی مثال اس واسطے دے رہے کہ سارے قریب ترین ہے نا دور کی مثال دیتی تو شاید سمجھ نہ ہوئے قریب ترین یہ سارے آستانے نے یہاں کے آستانے سے آج کو 70-80 سال پہلے وجوہات کی محفل تھی میاں شیر رحمۃ اللہ علیہ کی محفل خدینہ معرفت کتاب کا نام ہے آپ نے 17 تو 18 واقعات لکھے ہوئے ہیں ایک بلی کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ بلی آپ کی محفل میں گزری ہو وجدانی کیفیات کی محفل جو بلی بھی وجد ہو گئی بلی تاپ نہ لیا سکی بلی فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا سی کہ یہ ہوں عام بلی کی طرح نہ چھوڑ دینا بلکہ یہ دفن کرنا اچھے طریقے سے عام بلی نہیں رہی یہ جانور عام نہیں رہتے میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ شاید کہ آپ اپنی حجرے کے اندر ذکر کر رہے سن ذکر کردیا آپ موج آئی آپ کا دل کیتا کہ میرے کو سامنے آئے تو میں رنگ دیں میں واقعہ پڑھا کہ انہوں نے دروازے حجرے دے کوئی دروازے دے کوئی کتا نہ گیا آپ کی نگاہ اس کتے کے پی گئی تو کتے کے وجہ ہو کتا وجدانی کیفیت گھومتا گھومتا باہر چلے گیا سارے پنڈ کے کتے جہاں نے وہ ارد گرد بج گئے نال جا کے باہر کتا بیٹھ گیا سینٹر سے سارے پنڈ کے کتے جہاں وہ ادب میں بیٹھے میں واقعہ بنا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ تھلے اگر جانور آ جائے وہ پکیزہ ہو جاتا ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کی ولی کی نگاہ تھلے بندہ آ جائے لیکن بندہ ادب والا ہو کیونکہ بے ادب بے مراد ہوتا ہے بعد بامراد ہوتا ہے ایک ہوتی ہے نا نظر لگ جاتی بچے کو نظر لگ جاتی نا یہ بچہ خوبصورت ہوئے نہاتا ہوئے کپڑے اچھے پہنے ہو خوشبو لگائی ہوئے پاؤڈر شاؤڈر لگایا ہوئے وہ جدو ادامہ وکھاؤندا ہے تو حسد کی نگاہ نال انہوں دیکھو کہ بچہ کمال ہو جائے ہوتا ہی نہیں ہوتا کی وہ کہتے جی انہوں نظر لگ گئی پھر انہوں دم کروا دیں وہ بچہ پھر رون لگ پہ ضدی ہو جاتا ہے چڑچڑا ہو گیا بیمار ہو گیا وہ حالت پہلے والی پھر نہیں نہ رہتی جدوں کی نظر اترتی ہے دم کروا دیں پھر وہ بچہ پہلی حالت سے آتا ہے یہ ہوتی ہے نظریں بار اللہ سارے سب کے بچوں کو وڈیا چھوٹے بچا کے رکھے ایک ہوتی نظریں کیمیا جی وہ بچہ ادب والا نہ ہوئے لبڑیا تبڑیا ہوئے حالوں بحال ہوئے نک وگتے ہو پھر تینوں نظر نہیں لگتی میرا خیال نظر کیوں لگ گئی خوبصورت بانیاں کر رہی اداواں ہوتا جا اس بچے اسی طرح نظر کیمیا اللہ نے ولی کی نظر ہوتی ہے بے ادب کے اثر نہیں کرتا بندہ بعد ہو ایک نگاہ دے واسطے کر دوبارہ قصہ موصل کی ایک وجدانی کیفیات اللہ دے ذکر دے اندر ممکن ہے ہو جاتی ہے یہ اگر جب مثال ایک دینا میں اکثر دینا کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان کے رکھے لیکن مثال دینا
کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا باپ فوت ہو گیا. کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جڑے رو رو کے بے ہوش ہو کے ڈگتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رونا نہیں آتا لیکن رون والا منہ بنایا ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے رون والا منہ بھی نہیں بنایا ہوتا، ویسے ہی بیڑے سے ترے پھرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جڑے باہر گلیدہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، سگرٹاں لائی ہوئی آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں اور انہوں نے تمنا ہوتی ہے کدوں جنازہ چکے جائے، جنازہ پڑھیے تو گھر آنا چاہیے. ہوتے نہیں ہیں. ہر کیٹاگری کا بندہ ملے گا، بے ہوش والا بھی، رون والا بھی، رون والے منہ بنا کے، یا ویسے بیٹھنے والا، یا اپنی دریاوی گفتگو. جہاں بندہ بے ہوش ہوتا پیا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس مرن والے نہ محبت سب تو زیادہ ہے. سمجھ آ رہی گا کہ ان مرن والے نہ محبت سب تو زیادہ ہے. اس تو گھٹ کیٹاگری، اس تو تھوڑی محبت، اس تو تھوڑی محبت، اس تو تھوڑی محبت. جہاں باہر سیٹا لا کے بیٹھا انہوں محبت نہیں، صرف کھانا پوری واسطے ہے کہ فلاں کے رشتے دار بہت ہو گیا تو کی کرے گا، وہ کھانا پوری کر پانا. اسی طرح اس طرح ایک مثال دیتی ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کے اندر محبت زیادہ ہے وہ بے ہوش ہو کے بھی ڈگتا ہے. جنہوں تھوڑی جی کاٹے، تھوڑی جی کاٹے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. لیکن مرشد کا کام ہے کہ ہر آئے ہوئے ساتھی کی کوشش کرے کہ وہ دل میں محبت رسول تے اللہ دے ذکر کی چاشنی ٹرانسفر کر کے کرے. دام کرے یا نہ کرے نہیں کچھ کو نہیں، لیکن ایسا کام نہیں کچھ ہے. اللہ جات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی اگر اس وجدانی کیفیت کی سمجھ نہ آئے تو پھر اسی قرآن و حدیث کا بھی حوالہ سہارا لے سکتے ہیں. 23واں سپارہ سورۃ زمر وہ آخری رکوع کا مطالعہ کریے تو امید ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.